العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ جَازَ، اور جب راہن و مرتہن دونوں شیء مرہون کے رکھنے پر متفق ہو جائیں کسی عادل شخص کے قبضے میں، جازا تو جائز ہے۔ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ، اور راہن اور مرتہن کے لیے جائز نہیں ہے کہ شیء مرہون کو عادل شخص کے قبضے سے لے لیں۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، پس اگر وہ شیء مرہون عادل شخص کے قبضے میں ہلاک ہوئی، ہلاک من زمان المرتہن، تو مرتہن کے زمان سے ہلاک ہوگی۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ اس متن میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر راہن کو مرتہن پر اعتماد حاصل نہ ہو اور راہن و مرتہن دونوں کی رضامندی سے شیء مرہون کو کسی عادل شخص پر رکھنے کی بات پیش آئے اور اس پر راہن اور مرتہن دونوں متفق ہوں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ البتہ اب مرتہن اور راہن میں سے کوئی بھی شیء مرہون کو عادل شخص کے قبضے سے نہیں لے سکتا۔ راہن تو اس وجہ سے نہیں لے سکتا کہ شیء مرہون کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہے اور مرتہن کے حق کی وجہ سے وہ عادل شخص کے قبضے میں موجود ہے۔ اگر وہ عادل شخص کے قبضے سے شیء مرہون کو لیتا ہے تو مرتہن کے حق کا پامال ہونا لازم آئے گا۔ اس وجہ سے راہن عادل شخص کے قبضے سے شیء مرہون کو نہیں لے سکتا، اور مرتہن اس لیے نہیں لے سکتا کہ راہن کو مرتہن پر اعتماد حاصل نہیں ہے، اسی لیے اس نے عادل شخص کے پاس اپنی شیء مرہونہ کو گروی رکھا ہے، قبضے میں دیا ہے۔ البتہ اگر راہن خود مرتہن کو شیء مرہون کے لینے کی اجازت دے دے تو اب مرتہن عادل شخص کے قبضے سے شیء مرہون کو لے سکتا ہے، کیونکہ جس علت کی وجہ سے مرتہن کا لینا جائز نہیں تھا وہ علت اب یہاں موجود نہیں ہے۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شیء مرہون اگر عادل شخص کے قبضے میں ہلاک ہوئی تو مرتہن پر اس کا ضمان لازم ہوگا اور شیء مرہون کی قیمت قرض میں سے کاٹی جائے گی، کیونکہ شیء مرہون کا عادل شخص کے قبضے میں ہونا یہ صورتاً ہے، حکماً وہ مرتہن ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا۔ وَيَجُوزُ الرَّهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، اور گروی رکھنا جائز ہے دراہیم، دنانیر، کیلی اور وزنی چیزوں کو۔ یہاں دراہیم اور دنانیر سے مراد سونا اور چاندی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سونا، چاندی، مکیلی اور موزونی چیز جو کیل کر کے لی دی جاتی ہیں، وزن کر کے لی دی جاتی ہیں، ان اشیاء کو گروی کے طور پر رکھنا جائز ہے، کیونکہ مرتہن کو ان اشیاء سے یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا قرض اصول کر لے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ گروی ہر اس چیز کو رکھا جا سکتا ہے جس کے ذریعے مرتہن کو اس بات کا اعتماد اور وثیقہ حاصل ہو کہ وہ اپنے قرضوں کو ان اشیاء کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ فَإِن رُوحِنَتْ بِجِنسِهَا، پس اگر گروی رکھی گئی کوئی چیز اپنی ہی جنس کے عوض، وَحَلَكَتْ، اور شیء مرہون ہلاک ہو گئی، حَلَكَتْ بِمِثْلِهَا مِنَ الدَّيْنِ، تو ہلاک ہو جائے گی دین کے مثل کے عوض۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ، گرچہ دونوں عمدگی اور گھڑائی میں مختلف ہوں۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر قرض اور شیء مرہون متحد الجنس ہوں، دونوں جنس میں سوا سوا ہوں، مثلاً 50 دینار قرض تھے
اور اس کے بدلے میں 50 دینار گھٹیا قسم کے گروی رکھے، یعنی 50 دینار جو قرض کے طور پر لیا وہ عمدہ تھے، اور 50 دینار جو گھٹیا قسم کے تھے وہ گروی رکھے، اور بعد میں گروی کے 50 دینار جو گھٹیا تھے وہ ہلاک ہو گئے، تو چونکہ دونوں کی جنس ایک ہے، قرض میں لی ہوئی چیز بھی دینار ہے اور گروی کے طور پر رکھی ہوئی چیز بھی دینار ہے، اس لیے یوں سمجھا جائے گا کہ مرتہن یعنی قرض دینے والا جس نے 50 دینار عمدہ دیے تھے وہ اپنے قرض کو اصول کر چکا، گرچہ قرض میں دیے ہوئے دینار عمدہ تھے اور گروی کے طور پر جو دینار رکھے گئے تھے وہ گھٹیا تھے، اس لیے کہ یہاں عمدہ اور گھٹیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ومن کان لہ دین علی غیرہ، ایک شخص کا دوسرے شخص پر قرض تھا، فاخذ منہ مثل دینہ، اس نے اپنے قرض دار سے اپنے دین کے مثل حاصل کر لیا، فانفقہ، اور دائن نے اسے خرچ کر دیا، ثم علم انہ کان ضیوفا، پھر بعد میں اسے پتا چلا کہ یہ تو گھٹیا تھے، فلا شیء لہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو اب دائن کو کچھ بھی نہیں ملے گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی یرد مثل الضیوف، اور حضرات صاحبین نے فرمایا کہ کھوٹے کے مثل واپس کرے گا، ویرجع مثل الجیادی، اور عمدہ کے مثل حاصل کرے گا۔ مصنف علیہ الرحمہ اس متن میں جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں وہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین مختلف ہی ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا کسی کے ذمے کچھ قرض تھا، اس نے اپنا قرض حاصل کیا اور خرچ کر دیا، فانفقہ، خرچ کر دیا، ثم علم انہ کان ضیوفا، خرچ کرنے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ جو دین میں نے اصول کیا ہے، دراہیم یا دنانیر جو بھی میں نے اصول کیا ہے اور خرچ کر دیا وہ تو گھٹیا تھے، اور جو میں نے قرض میں دراہیم دیے تھے وہ عمدہ تھے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب مقروض سے دائن کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ عدد اور وزن کے اعتبار سے چونکہ دونوں دراہیم یعنی دیے جانے والے دراہیم اور قرض میں اصول کیے جانے والے دراہیم دونوں برابر ہیں اور جنس بھی دونوں کی ایک ہے، تو عمدہ اور گھٹیا کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے یوں سمجھا جائے گا کہ دائن یعنی قرض خواہ نے اپنا پورا حق اصول کر لیا، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قرض خواہ نے جیسا گھٹیا دراہیم مقروض سے حاصل کیا تھا اس سے کہیں گے کہ ویسے ہی گھٹیا دراہیم کہیں سے لا کر واپس کرے اور اپنے عمدہ دراہیم کو وہ دوبارہ مقروض سے حاصل کرے۔ صاحبین رحمہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ قرض وغیرہ میں صرف وزن اور عدد کے اعتبار سے برابری ضروری نہیں ہے، برابری کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں وزن اور عدد کے سلسلے میں برابری کا اعتبار ہوگا وہیں مالیت اور قیمت کے اعتبار سے بھی برابر کرنا ضروری ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ صاحبین کے بیان کردہ صورت کے مطابق عمل کیا جائے کہ گھٹیا دراہیم کو واپس کیا جائے اور پھر سے اپنے عمدہ دراہیم کو مقروض سے حاصل کیا جائے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ نے جو صاحبین اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ذکر کیا ہے، اس میں مفتبی قول اور اس کی وجہ کو جاننے سے پہلے بطور تنبیہ کہ یہ جان لیا جائے کہ مصنف علیہ الرحمہ سے یہاں سہو ہو گیا ہے۔ دراصل اس مسئلے میں صحیح روایت کے مطابق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہ اختلاف امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف طرفین اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہے۔ اب فتویٰ کس قول پر ہے
تو یہ جان لیجئے کہ فتویٰ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، اور اس کی وجہ حدیث پاک ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ تو نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان دینا ہے۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس صورت میں دائن یعنی قرض دینے والا نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اور یہی حدیث پاک کا مقتضا ہے کہ نقصان سے بچانا بھی یہ تقاضۂ اسلام میں داخل ہے۔ نیز یہ بھی بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ کسی بھی قرض میں بوقت ادا، جیسے تعداد اور وزن کے اعتبار سے برابری، یہ دائن یعنی قرض دینے والے کا حق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح وصف دراہم میں، وصف قرض میں عمدگی ہو یا گھٹیا پن ہو یا کوالٹی کے اعتبار سے ہو، اس کی رعایت کرنا بھی یہ دائن یعنی قرض دینے والے کا حق ہے۔ لہٰذا مقدار قرض کے استعفاء یعنی اس کو حاصل کر لینے اور خرچ کر لینے کے بعد بھی قرض خواہ کو وصف دین یعنی دین کے وصف کی اصولیابی کا استحقاق حاصل ہوگا، جو کہ قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مذہب پر عمل کرنے سے ممکن ہے۔ اس وجہ سے فتویٰ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ ومن رہن عبدین بألف، ایک شخص نے 2 غلام گروی رکھا 1000 روپے کے عوض، فقضى حصۃ احدہما، چنانچہ راہن نے دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کے حصے کے عوض قرض ادا کر دیا، لم یکن لہ ان یقبضہ، تو راہن کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ ایک غلام پر قبضہ کرے، حتی یودی باقی الدین، یہاں تک کہ وہ بقیہ دین کو ادا کرے۔ مصنف علیہ الرحمہ اس متن میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 1000 روپیہ قرض لیا اور اس قرض کے عوض 2 غلاموں کو گروی رکھا، اب راہن 1000 میں سے 500 روپیہ آدھا قرض اگر ادا کر دے تو آدھی گروی یعنی ایک غلام کو وہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ دونوں غلاموں کے مجموعے کے عوض اس نے 1000 روپیہ گروی رکھا ہے، اور جب تک دین کی پوری رقم مرتہن حاصل نہیں کر لے گا اس وقت تک دونوں غلاموں میں سے کسی بھی غلام کو راہن حاصل نہیں کر سکتا، مرتہن کے قبضے سے لے نہیں سکتا۔ فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا فِي بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ، پس جب راہن مرتہن کو یا عادل شخص کو یا ان دونوں کے علاوہ کو وکیل بنا دے شیء مرہون کے بیچنے کے سلسلے میں دین کی مدت کے گزرنے پر، تو یہ وکالت جائز ہے۔ راہن اگر شیء مرہون کو بیچنے کے سلسلے میں وکیل بناتا ہے، خواہ وہ مرتہن کو بنائے یا کسی عادل شخص کو بنائے یا کسی تیسرے شخص کو بنائے، جس کو چاہے وہ وکیل بنا سکتا ہے قرض کی مدت کے پوری ہو جانے پر۔ جب کہ قرض کی مدت پوری ہو چکی ہو اور یہ قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو اب شیء مرہون کو بیچنے کا ہی نمبر آتا ہے، لہٰذا یہ وکالت عین مقتضائے عقد کے موافق ہے، اس وجہ سے یہ وکالت جائز ہے۔ فَإِن شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ، پس اگر وکالت کی شرط عقد رہن میں لگا لی گئی، فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ عَزْلُهُ، تو راہن کے لیے شیء مرہون کے بیچنے کے سلسلے میں وکیل کو معزول کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ عَزَلَهُ، پس اگر راہن نے معزول کر بھی دیا، لَمْ يَنْعَزِلْ، تو وکیل وکالت سے معزول نہیں ہوگا۔ وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ، اور اگر راہن مر بھی جائے، لَمْ يَنْعَزِلْ أَيْضًا، تب بھی وکیل اپنی وکالت سے معزول نہیں ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عقد رہن کے شروع میں ہی اگر مرتہن وکالت کی شرط لگا دے کہ شیء مرہون کو بیچنے کے سلسلے میں آپ کسی کو وکیل بنا دیجیے، تو اس شرط کے لگانے کی وجہ سے مرتہن کا حق چونکہ متعلق بھی ہو گیا اور مؤکد بھی ہو گیا، اس وجہ سے اب یہ وکالت مؤکد ہو چکی۔ وکیل کو اگر راہن معزول کرتا ہے یا راہن مر جاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں شیء مرہون کو بیچنے کے سلسلے میں جس کو وکیل بنایا گیا ہے وہ معزول نہیں ہوگا۔
اکتفی علی ھذا القدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.